السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں ریحام اور توقیر جو ہیں وہ دونوں قبرستان جاتے ہیں بیٹے کی قبر پر۔ دونوں بہت پریشان ہیں اور گھر آ کے بھی وہ اسی میں سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں دونوں۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جب دونوں آپس میں ان کی بات ہوتی ہے تو وضاحت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اس رات کو جو توقیر جو تھا وہ اصل صورتحال سے بے خبر رہا، اور اس میں معصومہ کا بہت کردار ہے۔ یہ چیزیں اس پر آہستہ آہستہ واضح ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ جیسے معصومہ جو ہے وہ اس کی چالاکیاں بھی آہستہ آہستہ توقیر کو سمجھ آ گئی ہیں، اور وہ جب آفس میں آتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی ٹرانزیکشن میرے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں کروا لی ہے، کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بے دخل کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کا واحد سہارا ہے اور واحد وارث ہے آپ کا یہی ہے، تو آپ اس کو کیسے بے دخل کریں گے اپنی زندگی سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ توقیر کہتا ہے کہ تمہارا یہ دل ملانا جو ہے، اس سے مجھے اپنا بیٹا موسیٰ جو ہے میں اس کو بہت یاد کر رہا ہوں۔ اور پھر بسمل کی آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ توقیر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ریحام سے بات کرے، اور ریحام پہلے تو اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن اب جب توقیر اس رات کا ذکر کرتا ہے کہ تم نے اور تمہارے بیٹے نے تو مجھے بالکل بھلا دیا اور بالکل ہی بے دخل کر دیا تھا، اور مجھے کچھ اطلاع میں تمہارے فون کا انتظار کرتا رہا۔ اس پہ وہ کہتی ہے کہ فون، میں نے تو ساری رات تمہیں فون کرتی رہی، میسیجز کرتی رہی، وائس میسیج میں نے چھوڑے اور تم میری کال کاٹ دیتے تھے، جس پر وہ بہت حیران ہو کے سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہوا تھا، میں تو سو گیا تھا اور میں تو بہت ہوش میں۔ وہ کہتا ہے مجھے تو کسی کا کوئی کال نہیں آئی، اور وہ اپنا فون بھی دکھاتا ہے ریحام کو، تو پھر ریحام اس کو اپنا فون دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنی کالز اور کتنی میسیجز تمہیں کیے، جس پہ پھر اب وہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ معصومہ نے مجھے بے خبر رکھا اور مجھے اصل حقیقت کا اندازہ نہیں ہونے دیا۔ اور پھر اس کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ کیسے ڈاکٹر نے اس دن میری میڈیسن بھی بدل دی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو پہلے والی میڈیسن ہے وہ زیادہ اثر نہیں کر رہی، تو اب یہ نئی میڈیسن آپ لیں، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے جان بوجھ کر ایسی دوائی دی کہ میں سو جاؤں اور سب چیزوں سے بے خبر رکھا۔ اور پھر ادھر معصومہ جو ہے وہ بھی نئی سے نئی چال اور منصوبے بنانے میں مصروف ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ماں کو کہتی ہے کہ میں کسی صورت بھی اس کی زندگی سے اور اس طرح سے اپنا حق تو چھیننے نہیں دوں گی اس کو۔ اور پھر وہ اس کے آفس جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ مجھے آپ یہاں پر جاب دے دیں، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں سوچوں گا، جس پہ وہ کہتی ہے کہ اتنی سی بات کے لیے بھی آپ سوچیں گے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آ جایا کرو، لیکن جو اس آفس کا ڈیکورم ہے اس کو تم خراب نہیں کرو گی۔ تو وہ پرومس کرتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ گھر آ کر بہت خوش ہوتی ہے، ماں کو بھی بتاتی ہے کہ میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہی ہوں، بے شک میں وہاں پہ ملازمہ ہی بن کر جا رہی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ اس آفس میں نے قدم رکھنے تھے، اب اپنی منزل کا تعین جو ہے میں خود کروں گی۔ اور پھر چونکہ اس کا اور توقیر کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، تو وہ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ وہاں جا کر اس کے اکاؤنٹ سے کافی ساری رقم جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لی ہے، اور پھر اب وہ بڑے مزے سے شاپنگ بھی کر رہی ہے، مزے سے کھانے بھی کھا رہی ہے باہر، اور آؤٹنگ کر رہی ہے، اور سب کچھ سوچ رہی ہے کہ چلے کوئی بات نہیں، اس کی محبت نہیں ملتی نہ صحیح، اس کا پیسہ تو ہے جو کہ میں مزے تو لے سکتی ہوں۔ اور اب اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اندر کی خوشی دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ہی وہ کوشش کرتی ہے کہ میں جب میرا بیٹا زندگی میں اس دنیا میں آئے گا تو یقیناً پھر میں اور زیادہ میرے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر مجھے اس گھر سے، اس جو ریحام والے گھر سے اور اس کے آفس سے اور سب چیزوں سے کوئی دور نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ ان سب کے وارث جو ہے وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کی ماں ہوں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معصومہ کی جو چالیں ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ اب آہستہ آہستہ توقیر پہ یہ ساری حقیقت کھلنے لگی ہے کہ جو معاملات بگڑے تھے وہ شاید اتنا مسائل نہ بناتے جتنا کہ معصومہ نے اپنی باتوں سے اس کا دل برا کیا، اس کے ذہن میں یہ ساری نفرتیں ڈالیں، تو اس کی وجہ سے یہ سب حالات بنے اور اس کے بیٹے نے اپنی جان لے لی۔
اور جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اس لڑکی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، جو کہ معصومہ جب سنتی ریحام جب سنتی ہے تو اس کو کافی دکھ ہوتا ہے، اور وہ توقیر کو بھی بتاتی ہے کہ دیکھو اس لڑکی کی تو شادی ہو گئی ہے، اور اس نے اپنی وہ تو پہلے ہی مجھے بیٹے کی زندگی سے نکل گئی تھی، جا چکی تھی، اور وہ اب آج بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ میرے بیٹے کی موت کا ذمہ دار توقیر تم ہو، اور تم میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تم سے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ لیکن توقیر کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا اور میرا ایک جلسہ ہے، اور ہم کس طرح کب تک ہم اس طرح سے ایک دوسرے سے نظر چراتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف معصومہ کا جو پڑوسی تھا اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، اور معصومہ بڑا مذاق اڑاتی ہے اس کا جب اس کی بارات جاتے ہوئے دیکھتی ہے کہ دیکھیں یہ پہلے مجھ سے محبت کا دم بھرتا تھا، اور جب یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو سب کچھ بھول بھال کے اب اس سے شادی کر رہا ہے، اور کتنا خوش ہے۔ اور پھر جب ایسے ہی لوگ جب ان کو محبت مل جاتی ہے تو پھر وہ توقیر کی طرح پرواہ بھی نہیں کرتے، اور یہ سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور ادھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے اپنی شادی کے بعد، اس کی بیوی اس کو بڑی خوبصورت اور پیاری بیوی ملی ہے، اور وہ اس کے ساتھ زندگی میں بہت سیٹل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے سانس بھی ابھی لینا شروع کیا ہے، اور تمہارے ساتھ میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس ڈرامے کی جو خوبصورت جو کہانی ہے وہ آہستہ آہستہ اور دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سارے تانے بانے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ۔ بسم اللہ۔